الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین و سامعات، ہر بار ہمارا کچھ نئے انداز میں اور نئے موضوع کی طرف کچھ گفت و شنید کرتے ہیں. آئیے آج ایک الگ انداز اور الگ حکایت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو انہوں نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک دفعہ یہ بات کہی کہ مجھے جانچنا ہے کہ جو صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہ کر جتنا انہیں خوف خدا اور حق بات کہنے سے نہ ڈرنا اور غریبوں، یتیموں، انفاق فی سبیل اللہ کی جو حیثیت ان کے اندر رس بس چکی تھی، اور ورع اور تقوی کا انہوں نے اتنا اہتمام کیا تھا، کیا آج بھی ان کے اندر اتنا تقوی اور اتنا ورع موجود ہے یا نہیں؟ اس کی مجھے کچھ جھلکیاں دیکھنی ہیں. اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو 400 درہم، اور عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے گھر چلا جا اور اتنا ان کو دینے کے بعد لوٹ نہ جانا جب تک ان کی کچھ گفت و شنید تو سن نہ لینا. اس کے بعد وہ غلام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدنا ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتا ہے اور دستک دیتا ہے. پھر اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے اور 400 درہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے بھیجے ہوئے ہیں. جیسے ہی حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ 400 درہم لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو امیر المومنین کو بخش دینا، اور اپنے غلام کو بلا کر 400 درہم اس غلام کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے غلام، ہمارے فلاں محلے میں ایک یتیم شہزادی ہے، ایک غریب شہزادہ ہے، ایک مسکین انسان ہے، ان تمام کی فہرست اس کو دے کر یہ 400 درہم بھی اس شخص کے، اس غلام کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جا یہ ساری چیزیں انہیں دے کر آ جا. سبحان اللہ. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام ان کی دعا کو دیکھتے ہیں اور اس غلام کی اور حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی مکالمات کو سنتے ہیں تو پھر واپس آ کر حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے آقا، اے امیر المومنین، صحابی رسول نے اس طرح دعا دی آپ کو، اور انہوں نے سارے
400 درہم کو فی سبیل اللہ خرچ کر دیا اور اپنے غلام کو فلاں فلاں تلقین فرمائی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، امین الامہ کا، جنہیں اللہ کے پیارے حبیب نے لقب عطا فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور 400 درہم دے کر فرماتے ہیں جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو جاؤ اور انہیں بھی یہی تحفہ دے دو۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ 400 درہم آپ کی خدمت کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی اپنے غلام کو بلا کر ایسی ہی وصیت کرتے ہیں جس طرح حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کیا۔ جیسے ہی وہ شخص لوٹنے لگتا ہے تو گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، جو ہدیہ تمہیں امیر المومنین نے بھجوایا تھا آپ ان سب کو خرچ کر رہے ہو اور آپ نے یہ تک نہیں سوچا کہ آج شام کا ہمارے گھر میں بھی کچھ کھانے کا انتظام ہے یا نہیں۔ آج کی شام بھی ہماری فاقہ کشی سے گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ غلام ان باتوں کو لے کر خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کرتا ہے آج ایک عجیب و غریب آواز میں نے سنی جو پردے کے پیچھے سے تھی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے جو آواز دی کہ ان کے گھر میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اے امیر المومنین، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی فاقہ کشی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ سارے درہم جو آپ نے بھجوائے تھے سب کو انہوں نے تقسیم کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا، اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ہو یا نہ ہو، لیکن صحابہ کا کردار، صحابہ کا پاکیزہ انداز کیا تھا کہ وہ اپنی فاقہ کشی کی کوئی تصویر پیش کیے بنا لوگوں کو بانٹتے جاتے تھے۔ سبحان جل جلالہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی حق باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ کا کردار رہا، تابعین کا کردار رہا، تبع تابعین کا کردار رہا، اسلاف کا جتنا کردار رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔